کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ایسا نہیں ہے، ہر علم والے کے اوپر میں نے علم والا پیدا فرمایا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ سے آپ کے ساتھ رہ کے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا انشاءاللہ ہم صابر ہوں گے، صبر والے رہیں گے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ رہ رہے ہو تو جو کچھ میں کروں گا آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، خالی دیکھتے رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا کشتی ہے، بیٹھنا ہے دونوں لوگوں کو۔ کشتی میں بیٹھے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا، ایک لکڑی کا ایک حصہ کشتی سے نکال دیا، اس میں پانی آنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو ایسا کر دیا سب ڈوب ہی جائیں گے، اچھا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا آپ کو بولنا نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا مجھے معذور رکھیں، میرا مواخذہ نہ کریں اور میں کچھ نہیں بولوں گا، ساتھ رکھیں۔ آگے بڑھے، ایک بچے کو دیکھا وہ کہیں کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مونڈی پکڑی، گھما دیا اور بچہ مر گیا۔ تو ظاہر ہے نبی برداشت نہیں کر سکتے، پھر کہا آپ نے بلا وجہ اس کو مار ڈالا۔ تو کہا میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ پھر آگے بڑھے، کہا اچھا اب اگر میں نے آپ سے کچھ پوچھا تو مجھے صاف مت رکھیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک دونوں لوگوں کو لگی تھی، ان کے ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، بھوک دونوں لوگوں کو لگی تھی۔ تو گاؤں والوں سے تھوڑا کھانا مانگا، تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا۔ جب کھانا نہیں دیا، آگے جب بڑھے تو اسی گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے صحیح کر دیا۔ جیسے ہی صحیح کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہاں والے کھانا نہیں دے رہے ہیں اور آپ ان کی دیوار صحیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح کے علم سے مجھے نوازا ہے، ابھی فی الحال وہ علم آپ کو نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کو آخر تک وہ سارے علوم عطا کر دیے جاتے ہیں، اور قوم کو بتانے کے لیے کبھی کبھی رب تبارک و تعالیٰ ایسے حالات لاتا ہے تاکہ اس طرح کے علوم لوگوں کے سامنے آ سکیں۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت تک نہیں بتایا تھا، جب اللہ نے چاہا تو بتایا۔ بہرحال یہ تو ہمارا ایک مسئلہ ہوا۔ اب جب گزرنے لگے، یہ ہوا کہ آج اور آپ الگ ہو رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ کہا کہ ہم جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جس کا پھٹا میں نے نکال دیا تھا، دراصل وہ مسکین بچوں کا تھا یا مسکین لوگوں کا تھا، بڑے بالکل جن کے پاس کوئی چیز کوئی مال نہیں، وہ مسکین لوگوں کا تھا۔ اور اگلی سائڈ میں جو کشتی جا رہی سمندر کے دوسرے سائڈ میں یا تالاب کے دوسرے سائڈ میں ایک بادشاہ ظالم بیٹھا ہوا تھا جو کسی بھی اچھی کشتی کو ہڑپ لیتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں یہ میرا ہو گیا۔ تو کہا میں نے اس وجہ سے اس میں سے پھٹا نکال دیا تاکہ جب یہ کشتی وہاں پر پہنچے تو بادشاہ دیکھے یہ تو پھٹی ہوئی ہے، اس میں تو پانی آ رہا ہے، اس کو نہیں لے گا، اس وجہ سے میں نے اس کا پھٹا نکالا تھا۔ اور کہا کہ وہ جو بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن تھے، لیکن یہ خیر خوف تھا کہ اس کی محبت میں وہ بھی کفر کر بیٹھے، اس وجہ سے میں نے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کیا، اور یہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ اختیار دیا، مجھ کو یہ اختیار دیا ہے، تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اس کے اختیار کردہ حکم پر میں عمل کر رہا تھا۔
اور پھر وہ جو دیوار کی تہی تھی بتایا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کا باپ انتقال کر گیا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا۔ کہا کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہاں جب گاؤں والے ہم کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ یہ مال اس کو نہیں دیتے، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ان کی دیوار صحیح کر دی جائے تاکہ یہ مال جب یہ بچے بڑے ہو جائیں یہ مال ان کو حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات سے یہ واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہے سلپ آف لینگویج کبھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب آگے چل کے حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، لیکن سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ہم بیان نہیں کریں گے کیونکہ بیان کریں گے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اور آپ کہیں گے مولانا صاحب نے 15-20 منٹ کے لیے کہا ہے، ٹائم زیادہ لے رہے ہیں۔ اور آگے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہی واقعہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس میں موسم کا پھل آ رہا ہے تو دعا کی، جب دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بشارت دی کہ آپ کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کر لیں گے، لیکن یہاں پر بتانا جو ہے، مقصد جو بتانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا کے گھر میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ الصَّبِيَّةَ، اس بچے کو ہم نے حکمت عطا فرمائی، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے حکمت عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اور پھر حضرت یحییٰ خود کہتے ہیں، یا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی نازل ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، وہی سلام جو ہم اپنے نبی پر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ تو پتہ چلا کہ نبی پر سلام بھیجنا یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ طریقہ ہے۔ یہ اپنے نصیب کی چیز ہے کہ کوئی قرآن پڑھ کے یہ دیکھ لیتا ہے کہ نبی پر سلام بھیجنا قرآن سے ثابت ہے، اور کوئی دیکھنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ سلام وہ نہیں ہے جو سنی مسلمان پڑھتے ہیں، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول پر سلام پڑھنے کی کے بابت رب کا حکم بھی ہے، اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، صلو علیہ، نبی پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، اور وہاں پر کوئی قید نہیں چھوڑ بیٹھ کے بھیجو کھڑے ہو کے بھیجو، تو ہم الحمدللہ بیٹھ کے بھی بھیجتے ہیں اور کبھی کبھی کھڑے ہو کے بھی بھیجتے ہیں، اور دونوں جب کنڈیشن کچھ نہ لگی ہو تو انسان کو اختیار ہوتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا سلام پیش ہو تو یہ بھی فرشتے کہیں کہ یا رسول آپ کے دیوانے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام بھیجیں، کیونکہ پوری سچویشن پیش کی جاتی ہے، حضور آپ کے غلام فلاں کربلا مسجد میں جو ہے درس ہوا، درس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کیوں کھڑے ہو کر؟ ادب کی خاطر، اکرام، تعظیم کے لیے۔ تو الحمدللہ ہم تو تعظیم کی وجہ سے اس طرح سے سلام دیتے ہیں۔ یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پورا واقعہ بیان کیا گیا، کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہو قرآن شریف اور آپ کو سارا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہو، اور خاص طور سے نماز میں آپ پڑھ رہے ہو، تو کبھی کبھی یہ ہے پڑھنے میں معنی کی طرف ذہن جاتا ہے تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھولنے لگتا ہے، جو پڑھنے لگتے ہیں پڑھتے پڑھتے معنی اگر بھولا، معنی کی طرف ذہن نہیں گیا، لفظ کی طرف ذہن گیا تو معنی پھر ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بندہ جس کو یاد رہتا ہے معنی بھی اور قرآن بھی، تو وہ بہت کشمکش میں رہتا ہے، کیونکہ ادھر ذرا سا ذہن گیا تو ادھر بولتا ہے، ادھر ذہن گیا تو ادھر بولتا ہے۔ تو
یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اگر میں اپنے لیے نہیں کوئی بھی حافظ ہو اگر اس کو لغمہ وغیرہ لگتا ہے نا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محراب ہے. یہاں پر اچھے جب پڑھ کے آتے ہیں جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر چونکہ شیطان سے ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کبھی یہ نہیں سوچنا. الحمدللہ بمبئی میں حالات نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں میں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں گیا تو وہاں یہ مزاج بھول گیا ارے غلط پڑھ دیا. نہیں بلکہ پیچھے والا جب بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنفیوژن تھی الحمدللہ وہ دور ہو گئی. ٹھیک ہے. خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے کہا میں تم کو بیٹا دوں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے لیکن خود حضرت جبریل کہتے ہیں میں بیٹا دوں گا. میں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے اس کی نسبت اللہ کے عطا کرنے سے اس چیز کی نسبت بندوں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے. اسی وجہ سے ہم سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کو رسول پاک نے یہ بیٹا دیا ہے, ہم کو خواجہ صاحب نے یہ بیٹا دیا ہے, یا ہم کو غوث پاک نے یہ بیٹا دیا. یہ کہا جا سکتا ہے, جائز ہے, قرآن سے ثابت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے پورا پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ لے کے آئیں, قوم نے کہا کہ تم تو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو, تمہارا باپ ایسا نہیں تھا, تمہاری ماں ایسی نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مریم تم کو صرف یہ کہہ دینا کہ میں روزہ ہوں, بولنے کا روزہ ہے میرا, میں کچھ نہیں بولوں گی, کسی لڑکے سے پوچھ لوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی ایک دن کے بھی نہیں ہے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھ سکتے, کہا پوچھو تو صحیح. جب پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, وہ کتاب مجھے ملے گی. وجعلنی نبیا, اور مجھے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے. توجہ کی بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اب جو ہے 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا, وہ نبی پہلے سے بنایا گیا ہے, بس اظہار اس کا 40 سال کے بعد کرتا ہے. مثال کے طور پر کیونکہ ایک عقیدہ غیروں کا یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں. معاذ اللہ رب. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی پیدا ہوئے تبھی کہہ رہے میں نبی ہوں, تو ہمارے نبی کیا نبی نہیں ہوں گے؟ بالکل نبی ہے. بلکہ ہمارے نبی تو یہ فرمایا, ہمارے نبی نے یہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا. پوری دنیا کچھ بنائی نہیں, حضرت آدم نہیں تو پھر آدمی نہیں, کچھ نہیں, لیکن میرے آقا فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. اور آج کا انسان وہ کہتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی. فرق سمجھیں, ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار کیا, اور وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی. اور دلیل ہماری کہ 40 سال کے بعد اظہار کیا, دلیل یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ قول صادر فرمایا. انہوں نے خود کہا کہ میں نبی ہوں, ابھی ایک دن کے بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں. جب عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو سکتے ہیں, ایک دن کی بھی نہیں ہے, تو پھر ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے سراسر غلط. بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی میرے نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی تھے, بلکہ یوں کہہ دیجیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہمارے آقا نبی تھے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. درود پاک پڑھتے ہیں. اگر آپ جذبے کے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ میں سناؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے ٹائم زیادہ لے لیا. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں الحمدللہ آپ کو رمضان کے بعد نہیں ملنے والی. یہ تو برکت ہے رمضان کی الحمدللہ, اور یہ صدقہ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ فیضان ہے جامع الازہر شریف کا, اور یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ آپ کو یہ چیزیں ڈائریکٹ قرآن سے مل رہی ہیں. بس اللہ قبول فرمائے, اور ہم لوگوں کو جو عقیدہ قرآن سے ہم کو مل رہا ہے اللہ رب العزت ہم کو اسی پر قائم و دائم رکھے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی، کس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی، پوری کہانی آگے مذکور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ٹائم لے گا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں 2 منٹ تک۔ فرعون نے نجومیت کو نجومیوں سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، میری سلطنت ظاہر ہونے والی ہے، کیا کہتے ہو؟ اس نے نجومیوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو مار دو، سب کو ختم کرا۔ 1 سال تک تو سارے بچوں کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا، نجومیوں نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر ایسے بچوں کو مارتے رہو گے تو ایک وقت تو آئے گا تمہیں خدا ماننے کے لیے کوئی رہے گا ہی نہیں۔ تو یہ ہوا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑو، دوسرے سال کے بچوں کو ختم کرو۔ جس سال یہ تھا کہ بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سال حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور جس سال قتل کرنے والا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ظاہر پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سوچا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ٹیک کر دے گا، قتل کروا دے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ ڈالا کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور صندوق کو سمندر میں ڈال دو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کا کرشمہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، صندوق کو سمندر میں ڈالا، اور اللہ کی مرضی دیکھو، سوچا تو یہ تھا کہ صندوق سمندر کے ساتھ، سمندر صندوق کے ساتھ کہیں اور چلا جائے گا، بچہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی ہوئی کہ وہ صندوق تیرتے 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 فرعون کے گھر ہی پہنچ گیا۔ وہ فرعون جو قتل کرنے کے در پہ تھا، ایک نہر نکلی ہوئی تھی، اس کے گھر کے قریب میں بادشاہ تھا، نہر نکلوایا تھا اپنے قریب سے، دیکھا اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ بیٹھا ہو کر ایک صندوق آ رہا ہے، یہ صندوق لیا جلدی سے، کھولا تو چہرہ چمکتا ہوا ایک بچہ، جس نے کہا ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جو ہماری سلطنت کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ آسیہ نے کہا، اس کی بیوی نے، آسیہ نے کہا کہ اتنے بچوں کو قتل کروا چکے ہو، اور اب یہ دیکھو کتنا پیارا چہرہ ہے اس بچے کا، یہ تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گی، اس کو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ خیر، اللہ نے جس کو بچانا ہے وہ بچاتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی قتل کے، یا یہ کہ اس بچے کے قتل کے در پہ تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنے لگا۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو دشمن بھی آپ کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں، الحمدللہ۔ خیر، اب جب بچہ آ گیا تو یہ بچہ ایسا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے، بچہ ظاہر ہے 1 دن 2 دن 4 دن کا بچہ اور رو ہی رہا ہو، کوئی دودھ نہ پیے، اور اس زمانے میں بوتل کا سسٹم تو تھا نہیں، کوئی کسی کا، ساری دنیا بھر کی دائیاں جمع ہو گئی دودھ پلا ہے، لیکن کسی کا دودھ ہی نہیں پیا۔ جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو پھر اعلان کروایا کہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر دیکھیں کوئی ایسی دائی یا کوئی ایسی عورت ہو جو دودھ پلا سکے تو آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ آئی اور کہتی ہے کہ میری نظر میں ایک عورت ہے جو بہت صاف شفاف ہے، بہت پیاری ہے، جس کا دودھ شاید یہ بچہ پی لے۔ کہتی کہ لے کے آؤ، لے کے جب آیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلانا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے پوچھا ایسا کیسے، کسی کا نہیں پیا تمہارا پیا؟ تو کہا کہ میں چونکہ صاف شفاف ہوں اور عورتوں کی طرح میں نہیں ہوں، میں ہمیشہ صاف شفاف ہی انداز میں رہتی ہوں، اس وجہ سے اس بچے نے میرا دودھ پی لیا۔ بہرحال اب دودھ بھی پیا، اور فرعون دودھ پینے کی اجرت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دینا شروع کر دیا۔ دیکھو اللہ نے فرمایا اے ام موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دیکھو تم تو ڈر رہی تھی اور میں نے ایسا انتظام کیا کہ بچہ تمہارے ہاتھ بھی آ گیا، اور وہ فرعون جو مارنے کے در پہ تھا وہی فرعون تمہیں پیسہ بھی دے رہا۔ دیکھ رہے اللہ کا انتظام۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک مصری آدمی سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کیا ہو گئی؟ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھوسا لگا دی، وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو وہاں پر
قتل کی سزا قتل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں یہاں رہتا ہوں تو حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ نے جان بوجھ کے نہیں، قصدن نہیں مارا تھا، بس چھڑانے کے چکر میں مار دیا اور مر گیا۔ تو آپ نے مدین کی طرف سفر کیا۔ مدین دوسرا شہر ہے، وہاں گئے۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ پورا واقعہ ہے، نکاح ہوا، اور پھر رب نے فرمایا اب تو سارا معاملہ پورا ہو گیا، اب پھر موسیٰ چلو اسی شہر کی طرف اور فرعون کو سمجھاؤ، فرعون کو سمجھاؤ۔ توجہ کی چیز یہ ہے فرعون کو سمجھاؤ، لیکن یہ فرمایا گیا کہ تمہیں فرعون سے سختی کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں کہ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے بھی تمہیں سختی نہیں اختیار کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں، کسی کو سدھارنا چاہ رہے ہیں، تو سختی نہیں، محبت اور نرمی سے بات کریں، پھر دیکھیں اس کا کمال کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے حالات بگڑے اس وجہ سے بھی ہیں کبھی کبھی کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ایک ہی ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔ محبت اور سختی یہ دونوں پہلو ہیں، جہاں محبت دکھانا ہے وہاں محبت دکھائیں، جہاں سختی ہو وہاں سختی دکھانا چاہیے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں آپسی ٹھگ گئی، اور فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ اور ان کے بھائی جادوگر بن کے آئے ہیں، یہ ہم کو ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم جادو والے نہیں ہیں، ہم اللہ کا فضل اور اس کا کرم لے کر آئے ہیں۔ یہ طے ہوا کہ دونوں میں مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کہاں ہوگا؟ مصر کا ایک میدان ہے، وہاں ہوگا۔ فرعون نے اپنے تمام جتنے بھی اس کے سلطنت میں جادوگر تھے سب کو بلا لیا، سب کو بلا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا یا اپنے بھائی کے ساتھ موجود ہیں۔ سب جب آئے تو سب نے یہ پہلے ادھر ایک طرف جادوگر، بہت سارے جادوگر، کئی ہزار ہیں، ایک طرف سارے جادوگر، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا قالو یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی کارروائی کریں گے یا پہلے ہم کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پہلے اپنی کارروائی کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا، رسی ڈنڈا اور جانے کیا کیا سب پھینک دیا، اور پورا میدان سانپ سے بھر گیا، پورا میدان ہر طرف سانپ سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہلکا سا خوف محسوس ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں ہوں، بالکل گھبراؤ نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بھروسہ تمہارا میرے اوپر ہے نا، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ دیکھو کہا جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو تو پھینکو۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا ہے، جتنے سانپ تھے جادوگروں کے، یہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ پورا علاقہ، پورا وہ میدان ہی ایک سانپ سے پورا علاقہ بھر گیا، اور اس نے سارے سانپوں کو ایک ساتھ لیا، ہپ، سارے سانپ پیٹ میں، اور پھر دھیرے دھیرے سمٹتے 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 وہ ڈنڈا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب یہ سب معاملہ جادوگروں نے دیکھا تو بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتے، ہم تو اللہ کا سجدہ کر کے ایمان لے آئیں گے۔ اور جانتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان جادوگروں نے ادب کا معاملہ اختیار کیا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ پہلے آپ کریں گے کہ پہلے ہم کریں گے؟ یہ ادب ہے کہ پہلے آپ کر رہے ہیں تو کریں، نہیں تو ہم اپنا کریں۔ یہ تھوڑا ادب ہی اللہ رب العزت نے ان کے اسلام لانے کا سبب بنا دیا۔
فرعون کہتا رہا کہ ہم تم کو سولی پہ چڑھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کہا تم جو کرنا ہے کرو، whatever you want to do you can do, but we are not going to reverse. ہم پھرنے والے نہیں. ہو گیا جو ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا. اب جادوگر ہم سمجھ رہے ہیں یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر رب تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسلمان ہی باقی رہے الحمدللہ. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جو بھی مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں آئے گا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ صحیح سے مر پائے گا اور نہیں صحیح سے جی پائے گا. یہ تو کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے کو ایمان کی دولت دے دی. جو ایمان والے نہیں ہیں ان کا حال بڑا برا ہونے والا ہے. چونکہ واقعہ بہت طویل ہے اور زیادہ وقت ملے گا، اس وجہ سے اس کو یہیں پر کرتے ہیں، صرف یہ بیان کر کے کہ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، تو اگر میرے آقا کے دستے کرم سے کوئی ڈنڈا لگ جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی ٹرین کر دیا گیا تھا اور پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا یہ ڈنڈا کبھی اگر پھینکو گے سانپ بن جائے گا، ڈرنا مت. پہلے سے رب تبارک تعالیٰ نے کہا تھا پھینکو، ایک بار پھینکو، پھینکا سانپ بن گیا. سانپ بن گیا تو پھر رب نے فرمایا اب ٹھیک ہے پکڑ لو، پکڑ لیا، پھر ڈنڈا بن گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور ان کے معجزے کا حصہ تھا. اب ذرا اپنے آقا کی بارگاہ میں آئیں اور اپنے ایمان کو آپ تازہ کریں. اللہ اکبر. جنگ بدر کا میدان ہے. ایک صحابی ہے، آتے ہیں کہتے ہیں حضور جنگ میں تو آگے تلوار ہی جاؤ، کوئی لکڑی تو لے کے آؤ. ادھر جا کے لکڑی لے آئے. میرے آقا نے صرف اپنے دستے کرم سے اس کو مس کر دیا. وہ لکڑی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لکڑی تھی، رب کا کرم ہوا، رب کے محبوب کا ہاتھ لگا، تلوار. وہاں تو ڈنڈا پہلے سے تھا اور پورا سب کچھ سکھایا گیا تھا، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا ہو جائے گا. اور یہاں کوئی سکھانے والی بات نہیں ہے، لے کے آؤ تو بس بس کیا اور ڈنڈا تلوار بنا دیا گیا. بتانا یہ ہے کہ تمام محبوبان بارگاہ الہی کو بہت سارے کمالات دیے گئے، لیکن سب کو جمع کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمام کمالات جتنے تمام انبیاء کو دیے ہیں، وہ تمام کمالات کو ہمارے آقا کی ذات میں جمع کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم پھر کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے. جو بھی غمزدہ ہیں، ہم سب کے سب غمزدہ ہیں. کہا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تیرے بندوں نے وقت دیا، مولا اپنے فضل و کرم سے کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. مولا ہماری دعاؤں اور عرضوں تمنا کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وعلیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ٹائم جو کہا تھا اس سے بڑھ گیا. اللہ رب العزت آپ کے وقت میں